السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی ہے ایک نیک دل اور اللہ والی عورت مریم کی، جس کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزری۔ مریم کا تعلق ایک دیندار اور غریب خاندان سے تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی محبت اور اس کے دین کی خدمت کو فوقیت دی، لیکن اس کی تقدیر میں ایک ایسا سانیہ لکھا تھا جس نے اس کی دنیا کو آگ لگا دی۔ مریم کی کہانی عبرت اور صبر کی داستان ہے، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آزمائشیں اور ظلم کے باوجود بھی اللہ پر ایمان اور اس کی مدد کا انتظار کرتے رہنا چاہیے۔ مریم کا بچپن ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزرا۔ وہ بچپن سے ہی ایک نیک دل اور دیندار لڑکی تھی۔ اس کے والدین نے اسے دین کی تعلیم دی اور بچپن ہی سے اللہ کی محبت کرنا سکھایا۔ مریم کا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا اور وہ ہمیشہ دوسروں کی خدمت کے لیے تیار رہتی۔ گاؤں کے لوگ اس کی سادگی اور نیکی کی وجہ سے اس کی عزت کرتے اور اس کو اللہ والی کے نام سے پکارتے۔ جب مریم کی عمر شادی کی ہوئی تو اس کے والدین نے ایک دیندار نوجوان کا رشتہ پسند کیا۔ اس کا نام اسد تھا اور وہ بظاہر ایک نیک اور پرہیزگار شخص لگتا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے بھی اسد کی دینداری کی تعریف کی اور مریم کے والدین نے اللہ کا نام لے کر اسد سے مریم کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد مریم نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی، لیکن جلد ہی اسے اندازہ ہوا کہ اسد ویسا شخص نہیں ہے جیسا وہ بظاہر نظر آتا ہے۔ اسد غصے والا اور سخت مزاج شخص تھا اور وہ ہر چھوٹی بات پر مریم کو سخت سست کہتا تھا۔ مریم نے صبر سے کام لیا اور اللہ سے مدد کی، دعائیں مانگتی رہی کہ شاید اسد بدل جائے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسد کا رویہ مزید سخت ہوتا گیا۔ اسد کے دل میں مریم کی نیکی اور دینداری کی کوئی عزت نہیں تھی۔ وہ اکثر اس پر الزام لگاتا کہ وہ اپنے والدین اور گاؤں والوں کے سامنے اسے کمتر ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسد کو مریم کی نیکی اور لوگوں کی اس سے محبت کھٹکتی تھی۔ مریم کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیوں اس کا شوہر اس سے نفرت کرنے لگا ہے، حالانکہ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھتی اور اس کی خدمت کرتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسد کا ظلم بڑھتا گیا۔ وہ مریم پر چیختا، اسے برا بھلا کہتا اور کبھی کبھار اسے مارنے پیٹنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ مریم نے کبھی اپنے والدین کو اس ظلم کی خبر نہیں دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی عزت پر کوئی حرف آئے یا وہ اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ وہ ہر روز اللہ کے حضور دعا کرتی کہ اسد کا دل نرم ہو جائے اور ان کی زندگی میں سکون آ جائے۔ ایک دن اسد نے حد سے بڑھ کر مریم کو مارا۔ اس کا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے مریم کو گھر سے نکل جانے کو کہا۔ مریم نے چپ چاپ صبر کیا اور اس ظلم کو اللہ کی آزمائش سمجھ کر برداشت کیا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی کہ اللہ اس کی دعاؤں کو سنے گا اور اس کا شوہر بدل جائے گا۔ اسد کا غصہ دن بدن بڑھتا گیا اور وہ مریم سے مزید نفرت کرنے لگا۔ ایک دن جب اس کا غصہ اپنے عروج پر تھا، اس نے ایک شیطانی فیصلہ کیا۔ اسد نے سوچا کہ اگر مریم زندہ رہی تو وہ ہمیشہ اس کی نیکیوں اور لوگوں کی محبت کا باعث بنتی رہے گی، جس سے اس کی اپنی انا کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک بھیانک خیال آیا، مریم کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ اسد نے مریم کو گھر کے ایک کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ اس کے بعد اس نے کمرے کے چاروں طرف پٹرول چھڑک دیا اور ایک ماچس جلا کر آگ لگا دی۔ مریم کمرے کے اندر بند تھی اور جب اس نے آگ کے شعلے دیکھے تو اس کا دل دہل گیا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور دعا کرنے لگی کہ اے اللہ اس سے ظلم سے بچا لے۔ جب آگ نے کمرے کو گھیر لیا تو مریم نے اللہ سے دعا مانگی اور پوری شدت سے دعا کی کہ اسے اس آزمائش سے نکال دے۔ اس کے دل میں اللہ پر مکمل بھروسہ تھا کہ وہ اسے ضرور بچائے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتی رہی تھی۔ جیسے جیسے آگ بڑھتی گئی، مریم کے دل میں اللہ کی محبت اور زیادہ ہوتی گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور اللہ سے فریاد کی۔ اچانک اللہ کی قدرت سے ایک معجزہ ہوا۔ آگ نے کمرے کو گھیر لیا تھا، لیکن مریم کو کچھ نہیں ہوا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا، ویسے ہی مریم کے لیے بھی آگ نے اپنا اثر کھو دیا۔ مریم نے اپنے رب کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور وہ آگ میں محفوظ رہی۔ جب اسد نے دیکھا کہ کمرے سے دھواں اٹھ رہا ہے اور آگ نے پورے کمرے کو لپیٹ لیا ہے تو وہ خوش ہوا کہ اب مریم ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ لیکن جب گاؤں کے لوگ آگ بجھانے کے لیے آئے اور کمرے کا دروازہ کھولا تو ان سب کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ مریم بالکل محفوظ تھی اور آگ بجھ چکی تھی۔
اسد کو جیسے ہی یہ خبر ملی اس کے دل میں شدید خوف پیدا ہوا۔ اس نے سمجھا کہ یہ اللہ کا غضب ہے جو اس پر نازل ہونے والا ہے۔ وہ اسی وقت گھر سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اللہ کا انصاف تیز تھا۔ اسد کو راستے میں ایک حادثہ پیش آیا اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے ظالم کا انجام دنیا میں ہی ظاہر کر دیا۔ اس واقعے کے بعد مریم کی عزت اور وقار گاؤں میں اور بھی زیادہ ہو گئی۔ لوگ اسے ولیہ کا درجہ دینے لگے اور اس کی نیکیوں کی داستانیں دور دور تک پھیل گئیں۔ مولوی اسحاق جو گاؤں کے امام تھے، انہوں نے لوگوں کو اس واقعے سے عبرت لینے کی نصیحت کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور جو شخص اللہ کے ولیوں یا نیک بندوں پر ظلم کرتا ہے اس کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اسد کے مرنے کے بعد مریم نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ وہ گاؤں کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگی اور لوگوں کو دین کی باتیں سکھانے لگی۔ اس نے اپنے دل میں اسد کے ظلم کو کبھی یاد نہیں کیا اور ہمیشہ اس کے لیے مغفرت کی ہی دعا کی۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ظلم چاہے کتنا بھی شدید ہو، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ضرور بچائے گا۔ مریم نے اپنی زندگی میں صبر، شکر اور ایمان کا دامن تھامے رکھا اور اللہ نے اسے دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیا۔ اسد کا عبرت ناک انجام اور مریم کا محفوظ رہنا اللہ کی قدرت کی ایک مثال ہے۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔